بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیٹ ورک ٹپالوجیز۔ اچھا، نیٹ ورک ٹپالوجیز پہ جانے سے پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے واٹ از نیٹ ورک۔ آپ میں سے بہت سے سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی ہوگا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے۔ نیٹ ورک بیسیکلی ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کنیکٹنگ ٹو اور مور ڈیوائسز ٹو شیئر ریسورسز از کالڈ نیٹ ورک۔ نیٹ ورک کیا ہے؟ ڈیوائسز دو یا دو سے زیادہ، ایک ڈیوائس سے کبھی نیٹ ورک نہیں بنے گا، دو یا دو سے زیادہ کتنی بھی ڈیوائسز ہوں انہیں ہم کنیکٹ کریں۔ اور کیوں کنیکٹ کریں؟ تاکہ ہم ان کی ریسورسز یعنی اس میں ہم کسی قسم کی کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہارڈ ویئر کمپوننٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر کمپوننٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیوائسز کو کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ جب ڈیوائسز کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو وہ نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ نیٹ ورک بیسیکلی ہم کمیونیکیشن کے لیے ہی بنا رہے ہیں، کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن، کسی بھی قسم کا رابطہ قائم کرنے کے لیے ڈیوائسز کے درمیان۔ جیسے فار ایگزامپل میں اپنے موبائل فون کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ، اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہوں، تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ نیٹ ورک۔ میں اپنے موبائل فون کی بلوٹوتھ سے کسی دوسرے پرسن کے موبائل فون کے بلوٹوتھ کو کنیکٹ کر کے ڈیٹا شیئرنگ کرتی ہوں، تو یہ جو کنیکشن ہے دونوں کا، جو ہم نے بلوٹوتھ کو کنیکٹ کر کے بنایا، یہ بھی نیٹ ورک کہلائے گا۔ تو نیٹ ورک بیسیکلی جیسے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، یہ بھی ایک نیٹ ورک ہے، اس میں بھی ڈیوائسز کنیکٹ ہے۔ تو نیٹ ورک بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کا پروسیس ہے۔ اب نیٹ ورک تو ہمیں سمجھ آ گیا، پھر نیٹ ورک ٹپالوجیز کیا ہے؟ نیٹ ورک ٹپالوجی کی سب سے سمپل چھوٹی سی اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں لے آؤٹ آف نیٹ ورک، ٹھیک ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں فزیکل ارینجمنٹ آف کمپیوٹرز ان نیٹ ورک از کالڈ ٹپالوجی، یعنی کمپیوٹرز کو کس طرح سے ہم نے ارینج کرنا ہے۔ ڈیوائسز کنیکٹ تو ہو گئی، لیکن ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے کس ڈیوائس کو کہاں پہ رکھنا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ٹپالوجی کہلاتا ہے۔ اگر میں نے 10 کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرنا ہے تو وہ کون سی ارینجمنٹ کے تھرو کنیکٹ ہوں گے؟ ارینجمنٹس ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ہم انہیں کسی ایک سنگل کمپوننٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، سنگل وائل کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، سب کو ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ قسم کی ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں۔ کون سی ارینجمنٹ کو ہم فالو کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب وہ ارینجمنٹس ڈفرینٹ قسم کی ہیں۔ کسی سینیریو میں کوئی ایک ارینجمنٹ ہمیں بینیفیشیل لگے گی، تو کسی سینیریو میں کوئی اور ہمیں بینیفیشیل لگے گی۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی ٹپالوجی زیادہ بہتر ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے نمبر آف کمپیوٹرز پہ۔ نمبر آف کمپیوٹرز کے اکارڈنگ ہی ہم چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی ٹپالوجی کو چوز کرنا چاہیے یہاں پہ۔ یا پھر اور بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں، یا اگر فار ایگزامپل ہم سپیڈ کے اکارڈنگ دیکھنا چاہیں تو اس حساب سے پھر ہم چوز کرتے ہیں کہ کون سی ٹپالوجی بیسٹ ہے۔ انہی ٹپالوجیز کو ون بائی ون ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی ٹپالوجی ہمارے پاس ہے بس ٹپالوجی۔ بس ٹپالوجی بیسیکلی اس میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے مین ڈیفینیشن کی اگر بات کریں تو بس ٹپالوجی میں ایک سینٹرل بس کیبل ہوتی ہے، وہ سب سے مین کیبل ہوتی ہے، اور باقی سارے کے سارے کمپیوٹرز جنہیں ہم نوڈ کا نام دیتے ہیں وہ اسی سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ، اسی سینٹرل کیبل کے ساتھ، ڈیوائس ورڈ تو ہم یوز نہیں کر سکتے، کیبل ورڈ یوز کریں گے، اسی سینٹرل کیبل کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ایک پکچر سی بنی ہوئی ہے، درمیان میں آپ کو یہ بلو کلر کی جو وائر نظر آ رہی ہے یہ مین کیبل کہلاتی ہے، یہ بس کیبل ہے، اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے کمپیوٹرز کنیکٹ ہیں۔ 5 کمپیوٹرز یہاں پہ شو کیے گئے ہیں، یہ کمپیوٹرز اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ ویسے یہاں پہ ریپرزینٹ نہیں کیا گیا، لیکن دونوں اینڈز پہ ہمارے پاس اس کے ٹرمینیٹرز بھی ہوتے ہیں جو سگنلز کو کیپچر کرتے ہیں تاکہ سگنل ہمارے پاس موو بیک نہ کریں۔ بس ٹپالوجی ہمارے پاس کیا ہے، یہاں سے اسے ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ بس ٹپالوجی موسٹلی ہم
چھوٹی آرگنائزیشنس کے لیے جہاں پہ ہم بہت زیادہ ہیوی بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اور ہم نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ہم بس ٹوپالوجی کا یوز کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرنے میں اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، لیکن کمپیوٹرز اگر کم ہو تو یہ آسانی سے وہاں پہ کام کر سکتی ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ اگر چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ ہم بس ٹوپالوجی کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک سینٹرل ڈیوائس، اس کے ساتھ کمپیوٹرز۔ اب جب کوئی بھی کمپیوٹر ڈیٹا کو سینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ڈیٹا کے ساتھ اس سسٹم کا ایڈریس اٹیچ کر دیتے ہیں۔ جیسے سپوز آپ کسی کو میسج کرتے ہیں تو آپ صرف میسج تو نہیں کرتے نا، میسج کے ساتھ آپ کانٹیکٹ نمبر بھی چوز کرتے ہیں کہ یہ میسج کس کانٹیکٹ نمبر پہ جانا چاہیے۔ سیم اسی طرح سے بس ٹوپالوجی میں بھی جو آپ کا میسج ہوتا ہے اس کے ساتھ ایڈریس بھی اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ یہ میسج کس کے لیے ہے۔ اب وہ میسج ہمارے پاس اس کیبل میں موو کرتا ہے، اس کیبل میں اسے جہاں جہاں پہ بھی کمپیوٹر نظر آتا ہے وہ میسج وہاں چلا جاتا ہے، لیکن اس میں سے ایکسیپٹ صرف وہی کمپیوٹر کرے گا اس میسج کو جس کا ایڈریس سیم ہوگا۔ یعنی سپوز اگر ہم یہاں پہ کہیں کہ یہ جو آپ کو بالکل اوپر کمپیوٹر نظر آ رہا ہے جس پہ گرین سکرین ہے، اسے سپوز کرتے ہیں یہ کمپیوٹر 1 ہے، اور یہ جو نیچے آپ کو ایک اورنج سکرین کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ ہم سپوز کرتے ہیں یہ کمپیوٹر نمبر 3 ہے۔ اب یہ کمپیوٹر نمبر 1 کمپیوٹر نمبر 3 کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے، تو جیسے یہ ڈیٹا سینڈ کرے گا سینٹرل کیبل میں وہ ڈیٹا جائے گا، اور سینٹرل کیبل میں جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں، چاہے کمپیوٹر 2 ہے، کمپیوٹر 3 ہے، کمپیوٹر 4 ہے، کمپیوٹر 5 ہے، ان سب کو وہ پیکٹ جائے گا۔ لیکن کیونکہ ان کا ایڈریس اس پیکٹ پہ لکھے ایڈریس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا، اس لیے یہ کمپیوٹرز اس ڈیٹا پیکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن کیونکہ سسٹم نمبر 3 کا ایڈریس پیکٹ پہ موجود ایڈریس کے ساتھ میچ کر جائے گا، اس لیے کمپیوٹر نمبر 3 اس پیکٹ کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک یہ ورکنگ بھی دکھائی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سسٹم نمبر 2 ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے کس کو، 5 کو، لیکن اس کا ڈیٹا دونوں سائڈ پہ موو کر رہا ہے اور دونوں سائڈ کے نوڈز پہ چیک بھی ہو رہا ہے، لیکن ریسیو کس سے ہوا، صرف سسٹم نمبر 5 کو ہوا۔ کیونکہ ایڈریس اس کا صرف سسٹم نمبر 5 کے ساتھ ہی میچ ہو رہا تھا۔ تو اس طرح سے کمپیوٹر ہمارے پاس بس ٹوپالوجی کے اندر ورک کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 2 ریڈ باکسز اینڈ پہ، انہیں ہم کہتے ہیں ٹرمینیٹرز۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے کوئی بھی کمپیوٹر کا ایڈریس میچ نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر ڈیٹا کیبل میں موو کرتے ہی کرتا رہتا ہے، اور جب تک ایک ڈیٹا کیبل میں موو کرے گا کوئی اور کمپیوٹر ڈیٹا کیبل میں سینڈ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے یہ ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں کہ اگر کسی بھی کمپیوٹر نے اس ڈیٹا پیکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ٹرمینیٹر اسے ایکسیپٹ کر کے ڈسکارڈ کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، ضائع کر دے گا، تاکہ کوئی اور کمپیوٹر نیکسٹ کمیونیکیشن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس بس ٹوپالوجی کی چھوٹی سی ورکنگ تھی۔ بس ٹوپالوجی میں ہم نے دیکھا کہ ڈیوائسز کو اور وہ ڈیوائسز ضروری نہیں ہمیشہ کمپیوٹرز ہوں، پرنٹرز بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے سینٹرل کیبل کے ساتھ ہم نے لیپ ٹاپ اٹیچ کر دیے، ہم نے اپنا ٹیب اٹیچ کر دیا، ہم نے اپنا اسمارٹ فون اٹیچ کر دیا، کچھ بھی ہم اٹیچ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹائم ہم اسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس سینٹرل کیبل کے ساتھ کوئی اور کمپیوٹر اٹیچ کر دیں، پہلے 5 کام کرے تھے 6 کرنے لگ جائیں، ایک اور اٹیچ کر دیں، یعنی ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں نمبر آف کمپیوٹرز کو بس ٹوپالوجی کے اندر۔ اچھا، اس میں موسٹلی ہمارے پاس ایتھرنیٹ یوز ہوتا ہے، ڈیوائس ایتھرنیٹ
بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں ویسے تو ایتھرنیٹ ایک پروٹوکول ہے، یعنی سیٹ آف رولز ہیں جس کے تھرو ہماری یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ایتھرنیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایتھرنیٹ پروٹوکول ہماری اس کمیونیکیشن کو افیکٹو بناتا ہے۔ جیسے اس کے اندر انہوں نے یہاں پہ بتایا بھی ہے کہ ایتھرنیٹ موسٹلی ورک کر رہا ہوتا ہے کس پہ، کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ود کولیجن ڈیٹیکشن، یعنی کولیجن نہ ہو ہماری اس کیبل کے اندر جب بھی کوئی ڈیٹا موو کرتا ہے نا، یعنی جیسے ابھی بھی بتایا کہ ایک ڈیٹا اگر موو کر رہا ہے تو تب تک کوئی اور کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکتا جب تک وہ والا ڈیٹا ڈیسٹینیشن پہ نہ پہنچ جائے۔ تو جب بھی کوئی کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ کرنے لگتا ہے پہلے وہ جا کے کیریئر کا مطلب ہوتا ہے کیبل کو سینس کرتا ہے کہ کیا کیبل ہماری فری پڑی ہے، اگر فری پڑی ہے تو تبھی وہ ڈیٹا سینڈ کرے گا۔ اس میں آپ ایسے سپوز کرو کہ ایک تنگ گلی ہے، ایک بہت تنگ سٹریٹ، جیسے ہمارے ایریا میں کچھ ایریاز میں یہاں پہ بڑی تنگ سٹریٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ جب کوئی ایک گاڑی موو کر کے جا رہی ہے تو دوسرے اینڈ سے کوئی گاڑی نہیں آتی، کہ پتہ ہے کہ اس سٹریٹ کی ویڈتھ اتنی نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم 2 گاڑیاں گزر سکیں، تو ایک گاڑی جب موو کر کے جا رہی ہوتی ہے تو تب دوسرے اینڈ سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب یہ گاڑی اس سٹریٹ سے گزر جائے گی تبھی کوئی دوسری گاڑی اس سٹریٹ میں آ سکتی ہے۔ لیکن سپوز کریں دونوں اینڈز پہ گاڑیوں نے دیکھا کہ سٹریٹ خالی ہے اور دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ اس سٹریٹ میں اپنی گاڑیاں ڈال دیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب تو ہمارے پاس حل کیا ہے، اگر وہ دونوں گاڑیاں آمنے سامنے آ جاتی ہیں تو کولیجن ہو جائے گی۔ تو سیم اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہمیشہ کمپیوٹر سینس کرے گا کیبل فری ہے تبھی ڈاٹا بھیجے گا تاکہ کولیجن نہ ہو۔ لیکن اگر 2 کمپیوٹر ایٹ اے ٹائم دیکھتے ہیں کیبل فری ہے اور ڈاٹا سینڈ کر دیتے ہیں تو پھر اس کیس میں کولیجن اکثر اوقات ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کولیجن کو ریزالو کرنے کے لیے یہی ایتھرنیٹ کیا کرتا ہے، تمام کمپیوٹرز کو تھوڑی دیر کے لیے رینڈم ویٹ پہ لے جاتا ہے، کوئی 1 سیکنڈ کا ویٹ کرے گا، کوئی 2 کا، کوئی 3 کا، کوئی 4 کا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ویٹ ٹائم پیریڈ ہے اوور ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کمپیوٹر دوبارہ سے ڈاٹا کو اس کیبل میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بس ٹپالوجی تھی۔ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس مین ایڈوانٹیج ہمارے بس ٹپالوجی کا یہی ہے کہ اسے بنانا، اسے مینٹین کرنا، انسٹال کرنا بہت ایزی ہے، بس ایک سینٹرل کیبل ہو اور تمام کمپیوٹرز کو، تمام نوڈز کو اسی سینٹرل کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دو۔ اس میں کوئی کمپلیکس قسم کی وائرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ نمبر آف وائرز کی ضرورت نہیں پڑتی، آسانی سے یہ نیٹ ورک کریٹ ہو جاتا ہے۔ کاسٹ افیکٹو ہے کیونکہ اس میں کوئی ایکسٹرا ڈیوائسز یوز نہیں ہو رہی ہوتی، ایک ہی سینٹرل کیبل سے پورے کا پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اور آپ نے نیٹ ورک بنانا ہے تو بس ٹپالوجی آپ وہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ ڈیٹا ہمارے پاس فاسٹلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نمبر آف کمپیوٹرز سپیڈ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اگر 5 کمپیوٹر ہیں تو ہو سکتا ہے سپیڈ زیادہ ہو، لیکن اگر 10 کمپیوٹر کر دیں گے تو نمبر آف کمپیوٹرز بڑھانے سے سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اس کی، صحیح ہے۔ ویسے اگر ہمارے پاس نمبر آف کمپیوٹرز کم ہے تو فاسٹ سپیڈ میں ہماری ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے، تمام نوڈز اسے ایزلی ایٹ اے ٹائم اس پیکٹ کو ریسیو کرتے ہیں اور اس میں سے جو بھی آپ کا ریکوائرڈ کمپیوٹر وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اسے ایکسپینڈ کرنا آسان ہے، میں نے آپ کو جیسے بھی بتایا، ایک ہی وائر کے ساتھ چاہے تو آپ 10 کمپیوٹرز کنیکٹ کر دیں، چاہے 20 کنیکٹ کر دیں، کسی بھی ٹائم پہ آپ اسی سینٹرل کیبل کے ساتھ کسی بھی نوڈ کو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ سیم بینڈ وتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ایٹ اے ٹائم ہمارا موو کر رہا ہو ایک کیبل کے اندر، کیونکہ سیم ہی کیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بینڈ وتھ، ایک ہی نمبر آف اماؤنٹ آف ڈیٹا ہمارا شیئر ہو رہا ہوتا ہے سارے کمپیوٹرز کے اندر، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، سپیڈ ہمارے پاس
स्लो हो जाती है ट्रांसमिशन की। मैंने आपको इस चीज़ को अभी भी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर के 2 है ना, तो बहुत फास्टली हमारी वर्किंग हो जाएगी। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स 3 हैं तो 2 की निस्बत 3 की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले एक बैंडविड्थ पे 2 कंप्यूटर्स काम कर रहे थे, अब एक बैंडविड्थ पे 3 कंप्यूटर्स काम करने लगे हैं। फिर उसके बाद अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल 4 कंप्यूटर्स हैं तो उसकी स्पीड मज़ीद स्लो हो जाएगी। तो क्योंकि सेम बैंडविड्थ शेयर हो रही होती है तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़ाने से स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई एक नोड, कोई एक कंप्यूटर भी काम करना छोड़ देता है तो हमारा जो नेटवर्क है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता। इवन अगर जो हमारी यही सेंट्रल केबल काम करना छोड़ दे तो क्योंकि सारा डाटा मूव ही इसी के अंदर कर रहा होता है तो फिर तो कोई भी कम्युनिकेशन हमारी पॉसिबल ही नहीं होती। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि नोड काम करना छोड़ दे या सेंट्रल केबल काम करना छोड़ दे। नोड काम करने से तो हमारा नेटवर्क इफेक्ट होता है और सेंट्रल केबल से तो पूरे का पूरा नेटवर्क ही हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। होप्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टोपोलॉजी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।